بلوچستان میں خوفناک حادثہ، شیرانی میں تیز رفتار مسافر بس بریک فیل ہونے کے باعث کھائی میں جا گری۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی، حالت تشویشناک۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ بلوچستان کی آخری چیک پوسٹ دانا سر کے قریب پیش آیا۔ عینی شاہد کے مطابق دانا سر کے قریب ایک خراب بس کے مسافروں کو سوار کیا گیا۔ گنجائش سے زائد بس بھرنے پر عملے سے مسافروں کی تلخ کلامی ہوئی۔ جھگڑے کے دوران متاثرہ بس کھائی میں جا گری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بس حادثے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ انتظامات مکمل۔ جسد خاکی کو تہران کے جنوبی علاقے امام خمینی حسینیہ منتقل کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مختلف ممالک کے سربراہان اور 100 سے زائد ممالک کے نمائندوں کی شرکت متوقع۔ جسد خاکی کو تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ شہید سپریم لیڈر کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت کا امکان۔ 8 جولائی کو ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی کو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو تہران پر بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا آخری دیدار۔ تہران میں رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ گھر والوں، سیکیورٹی اور دوئم دستے سمیت پاسداران انقلاب کے جوانوں اور ان کے خاندان کے لیے دیدار کی تقریب جائے شہادت پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایرانی پاسداران کے جنرل واحدی اور ہائی آفیشلز بھی موجود تھے۔ جائے شہادت کے قریب امام خمینی حسینی میں شہداء کے گھر والوں اور دوسرے اور تیسرے مقدس دفاع کے گارڈز نے آیت اللہ علی خامنہئی کو الوداع کہا۔ شہداء کے رفقا نے کربلا کے عظیم شہید امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے غم میں نوحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایران روانہ۔ تہران میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ دورہ ایران کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ بھی جائیں گے۔ استنبول میں کاروباری کانفرنس میں شرکت اسکیجولڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ سطحی وفود کی تہران آمد جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق 100 سے زائد ممالک کے سربراہان، پارلیمانی اسپیکرز اور وزرائے خارجہ، خصوصی LG، مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات تاریخی تقریب میں شریک ہوں گی۔ اسپین، برازیل، ارجنٹینا، کولمبیا، ایکواڈور، بولیویا اور نکاراگوا سے دانشوروں، ثقافتی اور میڈیا شخصیات کی وفود بھی تہران پہنچ گئے۔ چین کا پارلیمانی وفد بھی نماز جنازے میں شریک ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی چیئرمین سینٹ کے ہمراہ۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی، سربراہ مجلس وحدت المسلمین راجہ ناصر عباس کی مراسم تعزیت میں شرکت۔ اور ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کی خاتم الانبیاء بریگیڈ کی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ۔ بیان میں کہا گیا کہ مخالفین میں کسی بھی ممکنہ کارروائی سے قبل اس کے نتائج پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ایران اپنی قومی سلامتی اور مقدس شخصیات کی بے حرمتی برداشت ہرگز نہیں کرے گا۔ ایرانی مسلح افواج ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران امریکہ کی تقریباً تمام اہم شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ حالیہ کارروائی میں اس کا نیا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے پاس مؤثر ریڈار نظام موجود نہیں۔ ٹرمپ نے ایلن مسک سے اچھے تعلقات کا بھی ذکر کیا۔ انہیں ٹریلینئر بننے پر مبارکباد بھی دی۔ بولے، میں واحد امریکی صدر ہوں جنہوں نے اپنی صدارتی تنخواہ نہیں لی۔ اسرائیل سے متعلق بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہاں ان کی مقبولیت 99% تک رہی۔ امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم مودی کے زخم پھر تازہ کر دیے۔ پاک بھارت جنگ میں طیاروں کے گرائے جانے کا ذکر۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ بحرین کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کا سفارتکاری اور مذاکرات پر پھر زور۔ عاصم افتخار نے کہا کہ خطے کے بحران کا پائیدار حل سفارتی
مکالمہ اور مذاکرات ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سفارتی کوششوں کی کامیابی ہے۔ ایران اور امریکہ معاہدے کے فالو اپ پر مثبت پیش رفت جاری ہے۔ آبنۂ ہرمز پر اختیار صرف ایران کا ہے، غیر ملکی فوجی اتحاد ہرمز سے متعلق فیصلے نہیں کر سکتا۔ ایران کا دو ٹوک پیغام، بحرین کی درخواست پر سیکیورٹی اجلاس کو مسترد کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں آبنۂ ہرمز ایران کی خود مختاری اور خطے کی جغرافیہ حقیقت کا حصہ ہے۔ خطے کا امن بیرونی مداخلت کے خاتمے سے ممکن ہے۔ علاقائی سلامتی، سفارتکاری اور باہمی تعاون سے یقینی بنے گی۔ جدہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ ریجن کے قائم مقام گورنر سے ملاقات۔ محسن نقوی کا پاک سعودیہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ کا عمرہ و حج کے لیے بہترین انتظامات پر قائم مقام گورنر سے اظہار تشکر۔ قائم مقام گورنر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دینے اور تعاون کا اعادہ۔ پی سی بی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ 4 روز میں 3 افسوسناک حادثات، 16 معصوم جانیں چلی گئیں۔ لاہور میں خستہ حال عمارتیں بچوں کے لیے موت کا سبب بن گئیں۔ لواحقین غم سے نڈھال، سانحہ کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچے کی جان چلی گئی۔ رائے گنج میں بھی خستہ حال چھت گرنے کے باعث بچہ جاں بحق ہوا۔ 16 بچوں کی اموات نے شہر میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ لاہور میں خستہ حال عمارتوں کی موجودگی اور سرکاری نگرانی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ بجلی، گیس، پانی، ٹرانسپورٹ اور صحت کی سہولیات سب ضروری۔ اب انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی لازمی قرار دینے پر غور۔ انٹرنیٹ سروس لازم کرنے کے لیے قانون سازی درکار ہوگی۔ وزارت آئی ٹی کا سینٹ کی ذیلی کمیٹی کو جواب۔ دوسری جانب سب میرین کیبل کی تکنیکی خرابی دور کر دی گئی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی معمول پر آ گئی۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں سندھ رینجرز کی کارروائی، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور موبائل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کو 1000 دن مکمل۔ مسلسل بمباری، خوراک اور ادویات کی قلت نے غزہ کو دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں شامل کر دیا۔ غزہ کا 90% سے زائد حصہ مکمل طور پر تباہ۔ اب تک 73,000 فلسطینی شہید، 1,73,000 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مجموعی اعداد و شمار اور مختلف بین الاقوامی اداروں کی تجزیوں کے مطابق 20,500 سے زائد فلسطینی بچے جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2,595 تک پہنچ گئی۔ وینزویلا کے عبوری صدر روڈرگس نے بتایا کہ لاگویریا ریاست میں تقریباً تمام سرکاری اہلکار زلزلوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ زلزلے کے باعث 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ روڈرگس نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ مل کر $20 کروڑ کا تعمیر نو فنڈ قائم کیا جا رہا ہے، جس سے جاری ہونے والی رقم گھروں کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ راؤنڈ آف 32 میں پرتگال نے کروشیا کو 2-1 سے ہرا دیا۔ رونالڈو اور ریسموس نے 1-1 گول سکور کیے۔ آخری لمحات میں کروشیا کے ایک گول کو ریفری نے آف سائیڈ ہونے پر مسترد کر دیا۔ اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پرتگال کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ کرے گی۔